بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ السجدہ، مکی، نمبر 32، آیت نمبر 10۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ السجدہ، آیت نمبر 10۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ حقیقت سے کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد زمین خاک میں مل جائیں گے تو ہمیں پھر سے نئی زندگی ملے گی۔ یہ نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے خدا کے قانون مکافات کا انکار کرتے ہیں۔ انسان کو ذات مل جانے کے بعد اس آیت میں انسان اپنے آپ کو جب ہم اور ہمیں پھر سے یعنی ضمیر حاضر میں بات کر رہا ہے۔ آیت نمبر 11۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم کو تمہاری ذات کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تمہاری ذات کو قانون مکافات کی روح سے مرتب کردہ اعمال کے نتائج کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اعمال کی جزا جسم کو نہیں انسانی ذات کو ملے گی۔ ملک، فرشتے کائناتی قوتوں کو کہتے ہیں۔ یہ کائناتی قوتیں کہیں باہر سے نہیں آتی، بلکہ یہ تو ساری زندگی ہمارے طبعی جسم پر سوار رہتی ہیں۔ ہم جس درجے کی صحت خراب کرنے والی بد پرہیزی کرتے ہیں، اسی درجے تک یہ قوتیں ہمیں موت کے قریب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح صحت کو برقرار رکھنے والی قوتیں بھی ہمارے طبعی جسم پر سوار رہتی ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں جب بھی ہم صحت دینے والے قوانین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو صحت کے فرشتے ہمیں صحت مند کر دیتے ہیں۔ تو صحت، بیماری اور موت کے فرشتے ہمارے طبعی جسم پر ساری زندگی سوار رہتے ہیں۔ جب بیماری کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ میں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے یا جلدی طبی سہولت نہ ملنے کی وجہ سے جسم میں اتنی توانائی نہ رہے جو طبعی جسم کی مشینری کو چلتی رکھ سکے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت کی صورت میں فرشتے جو کچھ اپنے قبضے میں لیتے ہیں وہ انسان کا طبعی جسم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قرآن نے کہا تم کو یعنی تمہاری ذات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ تم انسانی ذات ہے جو دنیاوی اور اخروی زندگی میں اپنے اعمال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اعمال کا ذمہ دار جسم نہیں ہے بلکہ انسانی ذات ہے۔ یہی اچھے یا برے نتائج کے لیے خدا کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ آیت نمبر 12۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش تم دیکھ پاتے اس منظر کو جب یہ مجرمین خدا کے حضور شرمساری سے سر چکائے ہوئے کھڑے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں تیرے قانون مکافات پر پورا یقین آ گیا ہے۔ اگر تو ہمیں پھر سے دنیا میں لوٹا دے تو ہم اپنی ذات اور معاشرے کو سنوارنے والے کام کریں گے۔ انسان ایمان لانے اور نہ لانے میں خود مختار ہے، آزاد ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر جبر ہی سے انسان کا ایمان درکار ہوتا تو خدا دنیا ہی میں جہنم کو قریب لا کر دکھا دیتا تو سب ایمان والے بن جاتے، لیکن ایسا ایمان خدا کو مطلوب نہیں ہے۔
ایمان تو صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو غور و فکر کرنے کے بعد علی وجہ البصیرت لایا جائے۔ آیت نمبر 13۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو ہر انسانی نفس ذات کو حیوانات کی طرح ہدایت خود ہی ودیت کر دیتے۔ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن میری کہی ہوئی بات پوری ہو گئی کہ صحیح راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے مہذب و وحشی انسان تباہی و بربادی کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اختیار و ارادے کے سبب انسان کو حیوانات کی طرح رہنمائی عطا نہیں کی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جن و انس سے جہنم کو بھرنا تھا سو بھر دیا۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں بھیجتے ہوئے جن و انس سے خدا نے پوچھا تھا؟ پوچھے بغیر یہاں بھیج دیا تو کیا جہنم کا ایندھن خدا کے پاس کم پڑ گیا تھا کہ جن و انس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا؟ عام ترجمہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیل خانہ بنا ہی لیا ہے تو اب اس میں قیدی بھی ضرور بھیجنے چاہیے۔ یاد رکھیں، جہنم پہلے سے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر سرکش اپنی اپنی جہنم اور اس کا ایندھن خود اپنی کمر پر لاد کر لے جاتا ہے۔ تب وہاں جا کر ہر ایک کی اپنی اپنی جہنم تیار ہوگی۔ کوئی ایک دوسرے کی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جہنم میں مبتلا ہوگا۔ ویسے بھی جنت اور جہنم کا بیان حقیقی نہیں ہے، بلکہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کے لیے کہا کہ وہ دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ غیر نشو و نما یافتہ ذاتیں زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل نہیں ہوں گی، تو زندگی کا سفر رک جانے کی وجہ سے آگے نہ بڑھنے کا انہیں انتہائی درجے کا افسوس، جس سے وہ دل گرفتگی کا شکار ہوں گے۔ خدا جن و انس کو خواہ مخواہ جہنم میں نہیں ڈال دے گا، بلکہ اس کی وجہ ایک اور مقام پہ قرآن نے خود بتائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں آنکھیں دیں لیکن انہوں نے ان سے دیکھنے کا کام نہ لیا، کان دیے لیکن انہوں نے ان سے سننے کا کام نہ لیا، سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا لیکن انہوں نے اس سے سوچنے سمجھنے کا کام نہ لیا۔ یہ تو حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے مقصد حیات سے اور ذرائع حیات کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ 7 آیت نمبر 189۔ انسانی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے ذرائع کی طرف سے غفلت کا نتیجہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 14۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے آج کے ظہور نتائج کے دن کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، تو اب تم اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتو۔ ہم تمہیں اس سے محفوظ نہیں رکھیں گے اور اپنے اعمال کے فطری نتیجہ میں ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 15۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہمارے قوانین پر ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد سورہ 25 آیت نمبر 73 ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور پھر نظام خداوندی کو متشکل کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، تاکہ خدا کے نظام ربوبیت کے حسین اور خوشگوار نتائج کو دیکھ کر ہر شخص کی زبان پر بے ساختہ تحسین و آفرین کے الفاظ آ جائیں۔ وہ اپنی سرگرمی عمل کے دوران کسی حال میں بھی قوانین خداوندی سے سرتابی نہیں کرتے۔ مومنین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آیات خداوندی کے سامنے بھی اندھے بہرے بن کر نہیں جھکتے۔
قوانین خداوندی کو عملی طور پر دل و جان سے تسلیم کرنے والوں کی قرآن نے خصوصیات بتائی ہیں کہ ان کے سامنے جب قوانین خداوندی کو لایا جاتا ہے تو وہ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم دراصل تصریف آیات کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ ایک بات ایک جگہ پہ کہتا ہے، اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ کرتا ہے، کہیں اس میں اضافہ کرتا ہے، کہیں اس میں استثناء کرتا ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ تصریف آیات میں ہم باتیں بیان کریں گے۔ کوئی موضوع تمہارے سامنے ایک مقام پہ آئے تو دیکھو کہ قرآن نے دوسرے مقامات میں اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ یہ تمام مقامات آپ سامنے رکھ لیں گے تو ساری بات واضح ہو جائے گی، پھر قرآن کا کوئی مقام مشکل نہیں رہتا۔ پرویز نے یہ کام بھی ہمارے لیے تبویب القرآن مرتب کر کے آسان کر دیا ہے۔ اس میں ایک عنوان کتاب قرآن نے جہاں جہاں کچھ کہا ہے اس کے سارے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ زیر غور آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مومنین کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ بغیر سمجھے بوجھے فوراً ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ لیکن تصریف آیات کی روح سے قرآن کا دوسرا مقام دیکھیے، وہاں ہے ان کے سامنے اور تو اور آیات خداوندی بھی پیش کی جائیں تو ان کے سامنے اندھے بہرے بن کر نہیں جھکتے۔ سورہ 25 آیت نمبر 73۔ دنیا کی چیزیں اور باتیں تو ایک طرف رہیں، خدا کے قوانین بھی ان کے سامنے لائے جاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ مومنین غور و فکر کے بعد علم و بصیرت کی روح سے یعنی علی وجہ البصیرت ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اطمینان تو اسی ایمان سے ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت لایا جائے۔ جس بات کو علم و بصیرت سے سمجھا جائے گا پھر کوئی شخص اس سے پھسل نہیں سکتا، اس کے پاؤں میں لرزش آ نہیں سکتی، کیونکہ اس نے یوں ہی جذباتی انداز میں اندھا بہرا بن کر اس کو تسلیم نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ تو علی وجہ البصیرت یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے اعتراضات کو سامنے رکھ کر یقین کے درجے پر پہنچا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی الحق یہی بات ہے۔ زیر غور آیت میں تو اتنا ہی ہے کہ جب بھی خدا کی آیات سامنے آتی ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، سر تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے مقام پہ بتایا کہ وہ بغیر سمجھے بوجھے سر تسلیم خم نہیں کرتے، بلکہ علی وجہ البصیرت آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، سورہ 12 آیت نمبر 108۔ میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ وہ علی وجہ البصیرت تمہیں اسلام کی دعوت دے۔ جب دعوت علی وجہ البصیرت دی جا رہی ہے تو مخاطب کو بھی یہ حق ہے کہ وہ دعوت کو علی وجہ البصیرت پرکھ کر ایمان لائے۔ مومن کہا ہی اس کو گیا ہے جو خدا کے کلام پر، اس کی تعلیم پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے۔ مومنین کی دوسری خصوصیت، ہم لا یستکبرون، سورہ 32 آیت نمبر 15۔ مومنین کی دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار نہیں کرتے۔ خروا سجداً، سورہ 32 آیت نمبر 15 کی وضاحت وہم لا یستکبرون سے ہو گئی کہ وہ قوانین خداوندی سے سرکشی نہیں برتتے بلکہ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ خودی ذات پرسنالٹی کو میں بھی کہا جاتا ہے۔ تصوف تعلیم دیتا ہے کہ میں کو ذبح کر دو، اگر انسان سے میں نکل جائے تو پھر یہ انسان کہاں رہا، یہ تو حیوان رہ گیا، میں ہی تو انسانی زندگی ہے۔ کوئی حیوان میں نہیں کہہ سکتا، اور جو میں نہیں کہہ سکتا وہ خدا کو نہیں پکار سکتا، اور نہ ہی خدا کو تو یا تم یا تمہیں کہہ کر پکارے گا۔ یہ میں ہی ہے جس کی وجہ سے خدا اس سے مخاطب ہوتا ہے اور انسان خدا سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ میں ہی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے اچھے یا برے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر میں نہیں ہے تو انسان کے لیے نہ جنت ہے اور نہ دوزخ، اور نہ ہی اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ۔ سیلف اور ایگو میں فرق، ایک ہوتا ہے سیلف اور دوسرا ایگو ہوتا ہے۔
دونوں ہی میں ہوتے ہیں۔ سیلف قوانین خداوندی کے سامنے جھک کر ساری دنیا کی سرفرازیوں کا استکبار بالحق یا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس جھکنے سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سیلف جب قوانین خداوندی کے سامنے جھکتا ہے تو چھوٹے پیمانے پر رب بن جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی ساری کبریائیاں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ ایسے سیلف کے سامنے جب قوانین خداوندی آئیں تو یہ جھک جاتا ہے، لیکن یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کے برعکس ہے ایگو، یہ بھی میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ نہ تو قوانین خداوندی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے۔ سیلف سجدہ کر کے آدم کی طرح بلند ہو جاتا ہے، جبکہ ایگو استکبار کر کے شیطان اور ابلیس کی راہ اختیار کرتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایگو کا استکبار بغیر الحق ہے، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اس کے برعکس سیلف صرف قوانین خداوندی کے سامنے جھکتا ہے، اور اس جھکنے سے اس کے حصے میں دنیا جہاں کی سرفرازیاں آ جاتی ہیں۔ سیلف کی سرفرازیاں اور استکبار بالحق ہوتا ہے، جبکہ ایگو کا استکبار بغیر الحق ہوتا ہے۔ سیلف قوانین خداوندی پر ہونے کی وجہ سے اپنے اندر نہ لچک رکھتا ہے، نہ مفاہمت و مداہنت رکھتا ہے، جبکہ ایگو ضد بغیر الحق پر ہوتا ہے اور اس کا استکبار بغیر الحق ہوتا ہے۔ ایگو اپنی قوت کو جلانے، بھسم کرنے اور تخریبی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ سیلف اپنی قوتوں کو ربوبیت عامہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایگو کا حامل فرعون دل سے تو قائل ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہا ہے وہ سچ ہے، لیکن ایگو کے استکبار اور مظلوموں پر ظلم کی لذت نے اسے تسلیم نہ کرنے دیا۔ سورہ 27 آیت 14۔ ایک دوسرے مقام پہ ایگو کی کیفیت یہ بتائی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تو جھوٹی عزت العزت بالاسم سورہ 2 آیت نمبر 206 انہیں قوانین کے سامنے جھکنے سے روک دیتی ہے۔ بزم خواہش وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی قوت ہے، لیکن یہ قوت انہیں اندر ہی اندر کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے العزت بالاسم سورہ 2 آیت 206 کے الفاظ آئے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ سورہ 2 آیت نمبر 206۔ یہی لوگ ہیں کہ انجام کار جن کے لیے جہنم ہوگی۔ آیت نمبر 16۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ مومنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پہلو بستر سے ناآشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ معاشرے میں خوشگوار نتائج پیدا کرنے کی توقع اور معاشرے کو تباہ کن خطرات سے محفوظ رکھنے کے احساس سے ہر مقام پر قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے ضرورت مندوں کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، قوانین خداوندی پر چلتے ہوئے مومنین سے اگر کہیں خطرات کا اندیشہ لاحق ہو جائے تو رہنمائی کے لیے قوانین خداوندی کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور جب پروگرام کے خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں تو اس پر اتراتے نہیں کہ یہ ہماری کاریگری ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ قوانین خداوندی پر عمل کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ آیت نمبر 17۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تو کسی کو آج معلوم نہیں کہ اخروی زندگی میں ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 18۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ بھلا وہ جو صحیح راستے پر چلنے والا مومن ہے اس کے اعمال کا نتیجہ اس شخص کے اعمال کے نتیجے کے برابر ہو سکتا ہے جو غلط راستے پر چلنے والا فاسق ہے؟
بالکل برابر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 19۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہیں تو ان کا ٹھکانہ خوشگواریوں کی جنت ہوگی جس میں ان کی عزت اور تواضع مہمانوں جیسی ہوگی۔ آیت نمبر 20۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ اور وہ جو غلط راستہ اختیار کرنے والے فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ دنیا و آخرت میں تباہیوں کا جہنم ہوگا۔ وہ جب بھی اس تباہی سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں پھر اسی میں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس عذاب کی تکذیب کیا کرتے تھے اب تم اس کا مزہ چکھو۔ ہجرت کو ناممکن بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اخروی جہنم میں واپس دھکیلنے کی کیا حقیقی کیفیت ہوگی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جنت ہو یا جہنم اسی دنیا سے اخروی دنیا تک مسلسل چلتی ہیں، لہٰذا اس دنیا کے جہنم کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ خدا نے ساری زمین کو سارے انسانوں کے لیے مستقر عارضی ٹھہرنے کی جگہ مقرر کیا تھا، لیکن انسان نے بغیر الحق زمین کو ملکوں میں تقسیم کر کے اپنے ملکوں کو اپنی عوام کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ مثلا آج اگر کوئی پاکستان کو اپنے لیے سازگار نہیں سمجھتا اور یہاں سے کسی دوسرے سازگار ملک خطہ زمین کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس ملک کی انتظامیہ پاکستان کی سرحد عبور نہیں کرنے دے گی۔ اگر کوئی چوری چھپے کسی طرح سرحد پار کر بھی لے تو دوسرے ملک کی انتظامیہ اسے پکڑ کر واپس پاکستان میں دھکیل دے گی۔ قرآن نے ناسازگار حالات سے سازگار حالات کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ زمین بڑی وسیع ہے، لیکن انسان نے قوانین خداوندی سے روگردانی کرتے ہوئے زمین کو اقوام میں تقسیم کر لیا اور یوں ہر قوم اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے میں رہ رہی ہے۔ اب زمین نوع انسانی کے لیے آزاد مستقر نہیں رہی بلکہ مختلف قید خانوں میں تبدیل ہو گئی ہے جن کے دروگے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوشش کی جائے تو واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت مملکتیں تو تھیں لیکن ان میں یہ قیود اور پابندیاں نہیں تھیں۔ انسان دوسرے علاقوں میں دوسری مملکتوں میں جا سکتا تھا۔ آیت نمبر 21۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں دنیا میں بڑے تباہ کن عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے تاکہ یہ عبرت پکڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں۔ اگر یہ باز نہ آئے تو بڑی تباہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ العذاب الادنیٰ اور العذاب الاکبر کا مفہوم۔ انسانوں کے لیے خدا کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو ہی غلطی سرزد ہو یا جو ہی کوئی بد پرہیزی ہو تو فوراً پکڑ میں لے لیا جائے۔ اس کے برعکس خدا کا انسانوں کے باب میں قانون مہلت ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر تباہی نہیں آتی، بلکہ انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بد پرہیزی اور غلط روش سے باز آ جائیں۔ مثلا کسی مہلک بیماری سے پہلے جسم میں درد ہوتا ہے یا الٹیاں آتی ہیں یا بخار چڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح دیگر علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تباہی کی یہ چھوٹی چھوٹی علامات بھی خدا کی رحمت ہیں۔ اگر یہ ظاہر نہ ہو تو انسان کو معلوم ہی نہ پڑے کہ اندر جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں انسان بغیر علاج کے بڑی تباہی یعنی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو یہ اس لیے ہیں
کہ بد پرہیزی یا غلط روش کو ترک کر کے علاج کرا کے صحت مند ہو جاؤ، یا صحیح راستے پر آ کر اپنی دنیا و آخرت کو خوشگوار بنا لو۔ ان چھوٹی چھوٹی علامات کو قرآن نے العذاب الادنا سورہ 32 آیت نمبر 21 کہا ہے۔ اگر انسان علاج کی طرف راغب نہ ہو یا غلط روش کو نہ چھوڑے تو پھر وہ العذاب الاکبر سورہ 32 آیت نمبر 21 کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور اقوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ آیت نمبر 22۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کے سامنے خدا کا قانون پیش کیا جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لیں۔ ہمارا قانون مکافات لوگوں کو اسی دنیا میں ان کے غلط اعمال کی سزا دے کر رہے گا تاکہ انسانیت سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ انتقام کا مفہوم ہمارے ہاں اردو میں انتقام برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے والے انتقام میں انسانی جذبات ہوتے ہیں جس کے اندر ذاتی بدلہ لینا ہوتا ہے۔ دراصل انتقام وہی لیتا ہے جس کو کسی نے نقصان یا اذیت پہنچائی ہو۔ خدا کو تو کوئی بھی اذیت یا کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ انسانی جذبات سے بھی پاک ہے، تو انتقام کا مفہوم اردو والا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں انتقام کے مفہوم کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک چرواہا بکریوں، بھیڑوں یا دیگر مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں صحیح راستے سے ادھر ادھر بھاگتی ہیں۔ چرواہے کو مویشیوں کی حفاظت عزیز ہوتی ہے کہ اکیلی بھیڑ یا بکری کو کہیں کوئی درندہ نہ پھاڑ لے، اس لیے وہ انہیں گھیر گھار کر راستے کے بیچوں بیچ ان کو اکٹھا چلاتا ہے تاکہ یہ خطرات سے محفوظ رہیں۔ کبھی کبھی چرواہے کو ڈنڈا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈنڈے کا استعمال ہمارے اردو والے انتقام کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی بھیڑ بکریوں کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ چرواہے کا مویشیوں کی بھلائی کے لیے یہ انداز عربی میں انتقام کہلاتا ہے۔ گزشتہ آیت میں عذاب الادنا سورہ 32 آیت 21 آیا تھا جو چھوٹی چھوٹی مضر علامات تھیں۔ اس آیت میں عذاب الادنا کی وضاحت منتقمون سورہ 32 آیت نمبر 22 سے کی کہ ہمارا انتقام صحیح روش کی طرف لانے کے لیے ہے۔ مجرم وہ ہیں جو صحیح راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائیں، اور انتقام یہ ہے کہ ان کو گھیر کر صحیح راستے پر لایا جائے۔ خدا زبردستی گھیر کر نہیں لاتا، یہ چھوٹی چھوٹی مضر علامات خدا کا گھیرنا ہی ہیں، خدا کا انتقام ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضابطۂ حیات دیا تھا جس کی روشنی میں بنی اسرائیل نے صحیح راستے پر چلنا تھا، لیکن ان میں سے بعض نے سرکشی برتی تو انہیں اس کی سزا ملی۔ لہٰذا اے مخاطب، تمہیں قطعاً شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سزا تمہارے سامنے بھی آ کر رہے گی۔ قرآن جب بھی کوئی واضح ہدایت دیتا ہے یا جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح روش کا نتیجہ یہ نکلے گا اور غلط روش کا یہ انجام ہوگا تو وہ فوراً تاریخی شہادت پیش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم فرعون پر اسی دنیا میں کئی قسم کے العذاب الادنا سورہ 32 آیت نمبر 21 آئے کہ یہ اپنے نظام کو درست کر لیں، لیکن انہوں نے العذاب الادنا یعنی خدا کے انتقام سے عبرت نہ پکڑی اور صحیح روش پر نہ آئے، تو آخر کار وہ غرقابی والے العذاب الاکبر سورہ 32 آیت نمبر 21 میں مبتلا ہوئے۔ لقائے ہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کو قانون مکافات کے مرتب کردہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 24۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وكانوا بآياتنا يوقنون۔ غلط کاروں کے برعکس ان میں بنی اسرائیل میں پیشوا بھی تھے جو ہمارے قوانین کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ انہوں نے مصیبتیں جھیلی مگر ثابت قدمی دکھائی، اور وہ خود بھی ہمارے قوانین پر یقین رکھتے تھے۔ آئمتاً، آئمہ امام کی جمع ہے اور یہ لیڈر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امام کا لفظ ام سے ہے اور ام کے معنی ماں ہیں۔ لیڈر یعنی لیڈر کا لوگوں سے تعلق ماں جیسا ہو تو وہ امام یا لیڈر ہوتا ہے۔ آج لیڈر ویسے بن جائیں جیسا مفہوم امام کا ہے تو دنیا جنت بن جائے۔ جسے آپ امام یا لیڈر کہتے ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتا ہے۔ لیڈر یا امام کے متبعین فالوورز کو امت کہتے ہیں۔ عربوں نے امت کا لفظ بھی یعنی ماں سے ہی لیا ہے۔ آئمہ کے لیڈر بننے کی پہلی شرط تھی بِآیاتنا یوقنون، ان کو ہمارے قوانین کی محکمیت پر یقین تھا۔ آیت نمبر 25۔ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بے شک تیرا رب ہی دنیا میں ظہور نتائج کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے باب میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یوم القیامہ عموماً اس سے مراد اخروی قیامت مراد لی جاتی ہے کہ وہاں جا کر اختلافات ختم ہوں گے۔ اگر اخروی قیامت میں اختلافات ختم بھی ہوئے تو اس کا کیا فائدہ؟ اختلافات کو تو اس دنیا میں ختم ہونا چاہیے تاکہ انسانیت امت واحدہ بن کر صراط المستقیم پر چل سکے، جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی خوشگوار زندگی ان کے حصے میں آئے۔ عربی کے لفظ قیام کے آگے تے لگانے سے قیامت لفظ بنتا ہے۔ عربی میں کسی بھی لفظ کے آخر میں جب تے لگ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی چیز کا یکلخت ہو جانا۔ یکلخت سامنے آ کر نمودار ہو جانے ہی کو تو انقلاب کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک وقت آتا ہے حق و باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، فتح اور شکست کے نتیجے میں باہمی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد امت کے مخالفین کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوئے وہ قیامت ہی تو تھی۔ تمام اختلافات ختم ہو کر لوگ امت واحدہ بن گئے تھے۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا کہ امت واحدہ تو بن گئے ہو لیکن اب وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ سورۃ 30 آیات 31 تا 32۔ دیکھنا تم کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر ڈالا اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ ہر گروہ ہر فرقہ اس بات پر خوش ہے کہ بس وہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ آیت نمبر 26۔ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ کیا ان مخاطبین کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو غلط روش کی پاداش میں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کے اجڑے ہوئے مکانوں کے کھنڈرات میں یہ مخاطبین چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ بے شک گزری اقوام کے واقعات میں ہمارے قوانین کی صداقت کی بین شہادت موجود ہے، تو کیا یہ لوگ غلط راہ کو چھوڑ کر صحیح بات پر کان نہیں دھرتے؟ آیت نمبر 27۔ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم پانی سے بھرے بادلوں کو ہانکتے ہوئے اس چٹیل سرزمین کی طرف نہیں لے جاتے ہیں جہاں سبزے کا کوئی نشان نہیں ہوتا، پانی کی آمیزش سے زمین میں موجود
خوابیدہ صلاحیتیں ایسی ہری بھری کھیتی اگاتی ہیں جسے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں ہمارے قانون کے مطابق خوشگواری سچائی نہیں دے رہی؟ آیت نمبر 28۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مخالفین پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو بتاؤ وہ فیصلہ کن انقلاب کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ الفتح ہو، ہمارے ہاں تو شکست کے مقابلے میں جو جیت ہوتی ہے اس کو فتح کہتے ہیں، لیکن عربی میں فتح کے معنی بند دروازوں کا کھل جانا تاکہ آگے بڑھا جائے، راستے کی رکاوٹوں کا دور ہو جانا تاکہ آگے بڑھا جائے۔ یہی لفظ سورۃ النصر میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب خدا کی تائید و نصرت آئے اور آگے بڑھنے کے لیے سامنے بند دروازے کھل جائیں، یعنی رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو تم دیکھو گے کہ بند دروازوں کے پیچھے رکا ہوا ہجوم کس طرح فوج در فوج نظام خداوندی کی طرف چلا آ رہا ہے۔ سورہ 110 آیات 1-2۔ آیت نمبر 29۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ان سے کہہ دو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، فیصلہ کن انقلاب کے دن اگر تم ایمان بھی لانا چاہو گے تو اس وقت کا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی تمہیں اس کے بعد کوئی مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 30۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ جو ان سے کہنا تھا وہ کہا جا چکا، اب تو ان کا خیال چھوڑ کر اپنے پروگرام کی تکمیل کی طرف لگ جا اور پھر اپنے پروگرام کے نتائج کا انتظار کر۔ دوسری طرف یہ مخالفین بھی اپنی روش کے نتائج کا انتظار کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ السجدہ اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔